الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين بأنوار معرفة برسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله صدق بلغ رسول النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین اکرام اور اس قافلے صوفی ٹاپ پہ چلنے والے تمام عاشقان اولیاء خلفائے کرام مریدین سلسلہ تمام کو اس صوفی چینل ٹاک کے اندر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو آپ کے سامنے ایک اور بار پیش ہونے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق رفیق عطا فرمایا۔ آج آپ کے سامنے سورۃ الملک کی چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لا مکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین صلی اللہ وسلم علی النور المبین صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین صلی اللہ وسلم علی النور المبین احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ پیر جب تک نہ ملا قلب کو ویراں دیکھا، میں ہمیشہ کے لیے نفس میں شیطان دیکھا، خودی میں رکھ کے خدا در بدر پھرا میں نے، ہائے افسوس مگر خود کو پشیماں دیکھا۔ الحمدللہ میرے پیر کے پیمان عادل کتاب سے دو شعر سامنے آپ کو پیش کر اس محفل کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج آپ کے سامنے سورۃ الملک کی چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ آپ لوگ اپنے وعدے پہ سچا ثابت ہو جاؤ اور اپنا وعدہ تم کب پورا کرو گے۔ اب کیا ہے یہ وعدہ، یہ ذرا سمجھنا ضروری ہے۔ پچھلے کلاس میں ہماری روح کی بات ہوئی، انشاءاللہ اسی روح سے ہم بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ آیت کریمہ کا بھی ہم کو سمجھتے ہوئے چلنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے جیسے 5 ارکان ہیں، ایمان، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اسی طرح ہمارے اکابرین اولیاء نے بھی یہاں کے بھی 5 فرض جس کو بولا جائے گا۔ پہلا یہ ہوگا کہ اپنی دوسری زبان کو حاصل کرنا، دوسرا اپنے چہرے کو دیکھنا، تیسرا اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنا، چوتھا جو روح اللہ نے ہمیں عطا کیا اس سے ملنا، اس سے دوستی کرنا، اور پانچواں کہ اس جہاں سے اس جہاں کون سے جہاں میں جانا۔ یہ ہمارے طریقت کے بزرگوں کا یہ فرمان ہے۔ انشاءاللہ جو ہماری ٹاپک چل رہی ہے وہ روح کا یعنی چوتھا پوائنٹ وہ روح کے بارے میں ہی ہے۔ ابھی اسی کے اندر یہ آپ کو یاد دہانی کے لیے سورۃ الملک کی ہی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا مرید ہونے کے وقت میں آپ نے جس طرح اپنے بزرگان دین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر
آپ نے جو کام کیا تو اسی کو وہ آپ اسی پر چل رہے ہو یا نہ چل رہے ہو، آپ اسی پہ چل رہے ہو یا نہیں چل رہے ہو. تو یہ بزرگان دین کا، ہمارے بزرگان دین کا جو صدقہ ہے، تو آپ کو اس پوائنٹ پر چل رہے ہو یا نہ چل رہے ہو. تو یہ سورۃ الملک کی آیت کریمہ آپ کو یاد کرا رہی ہے، آپ کو یاد کرا رہی ہے. پچھلے کلاس کے اندر ہم نے بتایا کہ آپ نے، یعنی آپ کے جسم کے اندر جو روح موجود ہے، وہ روح جو موجود ہے وہ آرام کر رہا ہے، وہ آرام کر رہا ہے. تو آرام کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو اس کو بولا جائے گا وہ بیکار ہے. تو اس کو صحیح کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو کرنا ہے، صحیح کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو صحیح کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو اسی کے بارے میں ہمارے اولیاء اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، ہمارے اولیاء اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے زبان میں سے بھی کلمے کو صحیح کیا، اس کے بعد قلب کو بھی سجایا گیا. یعنی حدیث پاک میں آیا ہوا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بات کہ تم اقرار کرتے ہو اس کی تصدیق بھی کرو. لیکن قربان ہو جائے ہمارے اولیاء اللہ کا کہ اس سے بھی اعلیٰ مقام ہمارے اولیاء اللہ نے عطا کیا. کون سا؟ روح کو بھی کلمہ پڑھایا گیا. اب یہاں ایک میں آج سوچ دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں روح دیا، ایک پاک شفاف چیز دیا، ایک اللہ کا امر ہم کو دیا. وہ امر ہم اچھے سے، وفاداری سے، تقوی سے اگر واپس دیں گے تو کتنا بہتر ہوگا. جیسا کہ مثال کے طور پر کسی کا ہم گھر لیتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے واپس دیں گے تو ہم پر کوئی بھی پینلٹی نہیں لگتا ہے. یعنی آپ کو، جیسا کہ آپ نے ان کے اندر گھر کی کوئی بھی چیز کو آپ نے خراب نہیں کیا تو مقام مالک آپ پر کوئی بھی جرمانہ لازم نہیں کرے گا. اسی طرح آپ کسی کا گاڑی لیتے ہو اور اس کو صحیح طریقے سے واپس دیتے ہو تو وہ کار کا مالک بھی آپ سے کوئی بھی زائد رقم نہیں لے گا. اگر آپ اس گاڑی کو کچھ خراب کرتے ہو، یہاں وہاں کچھ اس کو زخم لگاتے ہو، اس کو کچھ پریشان کرتے ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ پر وہ جرمانہ لگائے گا، فائن لگائے گا. اسی طرح یہ مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، ہمارا خالق و مالک ہم کو روح پاک و شفاف دیا. تقویٰ یہ ہے کہ ہم کو اچھی طریقے سے اس کو واپس دینا ہے. اور ہماری بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں سرکار زندہ نواز کا دامن ملا، اور سرکار زندہ نواز نے اس کو اعلیٰ اولا. اسی کے لیے میں نے پہلے ہی جو محفل کے آغاز میں ہی شعر پڑھا کہ پیر جب تک نہ ملا قلب کو ویرا دیکھا، ہمیشہ کے لیے نفس میں شیطان دیکھا. ابھی نفس میں شیطان کا جیسا کہ مثال جو ہے انشاءاللہ اب ان قریب عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا عید، یعنی بڑے عید بھی بولا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا عید بھی بولا جاتا ہے.
تین جو ہے وسوسہ جو ہے شیطان کرتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ آپ کو خواب دکھا ہے، آپ کو خواب دکھا ہے۔ صوفی پوائنٹ کے لیے بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، آپ کو سمجھ دے رہا ہوں روح کے بارے میں۔ یعنی اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے جاتے ہیں، یعنی یہ روح کی بات ہے۔ یعنی اسماعیل ذبیح اللہ کو آپ شہید کرنا چاہتے ہیں اور ان سے روح نکالنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے میرے سرکار پیر عادل بچار رحمۃ اللہ علیہ کتاب پیمان عادل میں کہتے ہیں، میں ہمیشہ کے نفس میں شیطان کو دیکھا۔ اسی کا تھوڑا خلاصہ کر کے میں سبجیکٹ کو آگے لے جاتا ہوں۔ موقع عید بھی ہے تو عید الاضحیٰ کے بارے میں تھوڑی بات ہو جائے تو بھی بہتر ہے۔ اب نفس میں تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کا جو رتبہ ہے وہ کسی کا نہیں تھا، تو انہوں نے ان کو خواب دکھایا گیا۔ عرفہ بولے تو وہی ہے کہ وہاں ختم، اس کے بعد جو ہے یعنی اضحیٰ یعنی قربانی، کہ آپ جان گئے یہ خواب کیا ہے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، بھولنے کو تو بولتے ہیں پیر بن دعا نہیں ملتا، قدر بن راستہ نہیں ملتا، دیر و کعبہ میں ڈھونڈنے والوں بن وسیلے خدا نہیں ملتا۔ ابھی اللہ ہمارا سب سے بڑا پیر ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی جب قربانی کی بات آتی ہے تو ہر اچھے جو ہے فیل ہوتا ہے، لیکن ہمارے بزرگ، ہمارے انبیاءوں میں اور ہمارے دین اسلام کے اندر ہمارے آقا و مولا سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رتبہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، کوئی انبیاء نے نہیں عطا کیا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے قربانی پوچھتا ہے، کیونکہ ولی اللہ کے راستے میں ہمیشہ امتحان ہوتا ہے، اور جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے وہی کامل کہلاتا ہے۔ ابھی صوفی پوائنٹ کے حساب سے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، بیٹا اللہ کے دربار میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ تیار ہیں؟ تو یہاں پوائنٹ بھی یہ ہے کہ مشورہ، ہمیں ہر کام کے لیے مشورہ ہونا چاہیے، نہیں تو آپ خود انا کے پجاری بن کر کام کرو گے تو کبھی بھی غلط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے وقت میں بھی فرشتوں سے جو ہے مشورہ کر کے اپنے ایک متفقہ رائے پر پہنچا۔ اسی طرح یہاں بھی قربانی کی بات آ رہی ہے، قربانی دینا تھا اسماعیل ذبیح اللہ کا، قربانی کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ میرے پیر کامل کہتے ہیں میں ہمیشہ کے لیے نفس میں شیطان دیکھا۔ تو کیا بات ہو رہی ہے کہ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ذبیح اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میں قربانی دوں، تو بولے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی باپ اپنے بچے کا تو قربانی نہیں دے گا، پال پوس کے بڑا کیا ہے اور اپنے جان کا ٹکڑا ہے، لیکن اسماعیل ذبیح اللہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کچھ نہ کچھ امتحان ہے، اگر میں نفس پرست ہو جاؤں تو یہاں ایک صوفی پوائنٹ بھی ہے کہ آج ہر آدمی مرید ہو یا اولاد ہو اپنے والد کا بات مان لیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے والدین کی بات نہیں مانتا ہے تو سمجھو کہ اس کا کوئی مقام نہیں ہو۔
اسی طرح دوسرا بھی پوائنٹ یہ ہے کہ اولاد کے اوپر کوئی حکم آپ مسلط نہ کریں، مشورہ کریں۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی بات کو نہیں، آپ کا بات آپ کا بچہ نہیں مانتا ہے تو اس گھر میں تو پورا ایک دم کوہرام مچ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف، ہمارے انبیاء مرسلین، ہمارے اولیاء کاملین اور اللہ کو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ دو صوفی پوائنٹ دیتے ہیں، اپنی بات کو آگے لے جا رہا ہوں۔ اب اللہ نے کہا کہ آپ اپنے قیمتی چیز کا قربانی دیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھا، تو ان کے پاس قیمتی چیز تھا اپنے اولاد، جو اپنے صحیفے میں جہاں اولاد ہونا ناممکن تھا، تو آپ کی امید کی کرن کو جگایا اور آپ جو ہے صاحب اولاد ہوئے۔ اب آپ سمجھ گئے، آپ روشن ضمیر تھے اور خواب کے اندر دیکھا، اور خواب اپنے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پیش کرتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی بیوی ہاجرہ بیوی سے بھی اس بات کا آپ جو ہے مشورہ ڈسکس کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد متفقہ فیصلہ کر اب چلتے ہیں۔ تو دیکھیے، 3 ابلیس کا فتنہ، جس میں ایک تکبیر بن کر آتی ہے جو ہمیں ہمیشہ عیدین میں پڑھتے ہیں، اس کا بھی میں خلاصہ کرتے چلوں گا انشاءاللہ۔ اب راستے میں چلتے ہیں تو ابلیس پہلا پہنچ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے خواب میں دیکھا، کیا خواب بھی سچا ہوتا ہے؟ کیوں پاگل گری کر رہے ہو؟ کیوں احمق کام کر رہے ہو؟ کوئی اپنے بچے کو قربانی دیتا ہے؟ بولے نہیں، یہاں کیا ہے؟ اور ایک صوفی پوائنٹ، تو میرے نظر سے دور ہو جا، تو مجھے برباد کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح ایک صوفی اسٹوڈنٹس کو بھی، ایک اپنے اولاد کو بھی، اور جو اس کے اندر اپنے طرف سے کوئی بھی تکلیف ہو جائے، اس تکلیف پر ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، یعنی وہاں ڈگمگانا نہیں ہے۔ تو یہ صوفی ٹاک کے اندر وہ پوائنٹ دے کر جا رہا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ بات کو آپ کو اگر سمجھنا ہے تو سورۃ الصفحات کو پڑھ کر دیکھے، انشاءاللہ آپ کو بہت اس کے ترجمہ پڑھے جو صاحب جاننے والے ہیں، تو سورۃ الصفات میں اس کا تمام کا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو وہاں صوفی پوائنٹ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اگر ابلیس ہم کو پریشان کر رہا ہے، فوراً اس کو جھڑک دو۔ اگر اس کو اپنے آغوش میں لیں گے، ہاں ہاں صحیح بات ہے، آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے کچھ پیر کی بات پر، ہاں پیر ایسا بولے، ایسا بولنے پر ہاں پیر ایسا کیوں بولے، الٹا سوچنے والا وہ فنا ہو جائے گا، منافقین کہلائے گا۔ تو یہاں صوفی پوائنٹ قصہ کو سنانے کا مقصد نہیں ہے، صوفی ٹاک کے اندر صوفی پوائنٹ دینا میرا مقصد ہے۔ اب اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تمہارا باپ جو ہے، تمہارے والد محترم کتنا غلط کام کر رہے ہیں، آپ اتنے چھوٹے ہو، آپ کو جو ہے قربانی کریں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بھاگ، دور بھاگ جا، میں قربانی کے لیے ہونے کے لیے تیار ہوں، تجھ کو کیا پریشانی کی ہے؟ تو ادھر کیا ہو گیا؟ اگر اس کو بھی ہاں نہیں میرا ابا، تو اس کے بارے میں تو یہ بھی بات سمجھ رہی، کوئی بھی آپ کو اپنے والدین کے بارے میں گمراہ کر رہا ہے، اپنے بھائی بہن کے لیے گمراہ کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ وہاں وہ ابلیس اپنا کھیل کھیل رہا ہے، کیونکہ اس نے نہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑا۔ اسی طرح ماں ہاجرہ بی بی علیہ السلام پر بھی جا کر بولتے ہیں، تو بولتے ہیں میرے گھر والے ایسا غلط کام نہیں کریں گے، الہی کے لیے تیار ہے، میں بھی ان کے ساتھ تیار۔ تو 3 ابلیس کا وار، اسی کے لیے جو حج کے ارکان کے اندر جو ابلیس کو جو شیطان کو جو پتھر پھینکا جاتا ہے، اسی کے بارے میں، یعنی جو فتنہ کر رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ صوفی پوائنٹ کے اندر بھی ہمیں بھی شیطان کو اپنے پاس رکھنا نہیں ہے، اس کو، اس کے لیے وقول متحد الوعد ان کنتم صادقین، سچائی کی طرف چلو، سچائی کا ساتھ دو، اور قول پیر پر یاد رکھو کہ آپ نے 5 قولز پر پیر کے ہاتھوں پہ مرید ہوئے ہیں، تو اس کے لیے عید اضحیٰ کا موقع تھا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔
اب پوری تیاری کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام جو ہے قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب جو ہے لیکن اللہ امتحان لے رہا ہے. اسماعیل ذبیح اللہ کا جو قربان، تو یہ بھی ہم لوگ سمجھنا چاہیے. ویسے کہ بولا جاتا ہے کہ پیر پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اگر وہ تم لوگ بولتے نہیں ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، اگر مگر میں پھنس جاتے ہیں تو فنا ہو جاتے ہیں. اگر پورا یقین کے ساتھ چلتے ہیں تو یقین کامل ہے آپ آگے کے راستے پہ چل سکتے ہو. تو اس کے لیے صوفی پوائنٹ وہاں دے رہا ہوں. تو اب سمجھ لیجئے، جب ابراہیم علیہ السلام چاقو کو پوری تیزی سے چلا رہے ہیں، پوری تیزی سے چلا رہے ہیں، لیکن اور 70 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں کہ چاقو تو چل، لیکن اللہ بول رہے ہیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا، ہمارے اولی اللہ بھی کہتے ہیں، میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے، لیکن اپنا بنا نہیں سکتے. اسی طرح یہی ہے کہ اللہ کی جو حکمت ہوگی وہی صحیح ہوگا. آج ہم لوگ بولتے ہیں ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، یہ ناممکن بات ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے کے مرید ہوتے ہیں، وہ رضا الہی کے خلاف کچھ کام نہیں کرتے ہیں. ہاں لیکن پھر بھی دنیا ہم کو تہمتیں دیتا رہتا ہے، تو اس کو کیا کچھ نہیں جا سکتا ہے. تو رضا الہی جو اور اللہ سے ملتا ہے وہ کسی سے نہیں ملتا ہے، کیونکہ ہم رضا الہی کی طرف گامزن میں سب سے سر فہرست رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں بزرگان دین کے صدقے طفیل عمل میں آگے جانا ہے. اب چھری چلنے کو تیار نہیں ہے. اسی وقت اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فوراً حکم دیتے ہیں کہ ایک دمبا جنت سے لا کر اسماعیل ذبیح اللہ کے مقام پر رکھ دیا جائے، کیونکہ میرا خلیل، میرا ابراہیم خلیل اللہ، خلیل الرحمن جو اللہ کا دوست ہے، وہ غصے میں کیوں نہ آ جائے اور اپنے آنکھ پر جو ہے پٹی باندھا ہوا ہے، ابھی کھول دے گا تو کبھی کچھ نہ جو الٹا نہ ہو جائے. اس کے لیے اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام فوراً ایک دمبے کو لا کر یعنی اسماعیل علیہ السلام کے مقام پر رکھ دیتے ہیں. اب جو ہے یہ کرشمہ دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا جاتا ہے. اب جو طاقت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام جو ہے چھری چلاتے ہیں تو چھری چل جاتی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ السلام بولتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیر جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا بھی اسرار ہم کو بتا دیا. اس میں 3 جو ہے شخص کا جو ہے ایک فعل ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آج تک ایسا معاملہ نہ دیکھا کہ ایک اولاد کو قربانی دیا جا رہا ہے. اس میں مکمل ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو رہے ہیں. اس میں جبرائیل علیہ السلام کا بھی رول ہے. آپ ایک دمبے کو لاتے ہیں، اب جو خواہش تھی کہ قربانی کرنا، لیکن یہ دمبے کی قربانی ہوئی. تو جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا بڑا قدرت ہے. یعنی ہماری سوچ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اللہ کی جو ہے ہم پر جو ہے کرم کی آغاز ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اس فعل کو دیکھ کر کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہونے والا جو اسماعیل ذبیح اللہ انہیں بولتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی اللہ کا کتنا بڑا شکر. اگر میں انانیت کرتا، میں اپنے والدین کی بات کو نہ مانتا، میں پیران عظام کی بات کو نہ مانتا، تو یہ موقع نہ ملتا. میرے جگہ پہ اللہ نے میرے والد نے قربانی بھی کیا اور میں بھی بچ گیا. اگر میں دوئی میں چلا جاتا، میں منافق ہو جاتا، گستاخ ہو جاتا، تو کتنا میری تقدیر خراب ہو جاتی. تیسرا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب جو ہے وللہ الحمد اللہ کا شکر کر رہی ابراہیم خلیل الرحمن، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام
کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میں نے تیری رضا کے خاطر، اسی کے لیے دیکھو وہاں روح نکلا، یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، یعنی اللہ کے قول کے مطابق کہ روح کو تو نکلنا ہی ہے، یعنی قول اللہ کا امر کو وہاں نکلنا تھا، لیکن ایک جانور کا روح اللہ نے روح کو، اس کا بھی ایک بہت بڑا قصہ ہے، انشاءاللہ کوئی اپنے صوفی کلاس کے اندر کوئی بیان میں اس کا بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کروں گا، کیونکہ میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کچھ دیتا ہے لیتا نہیں ہے، اسی طرح روح بھی اللہ نہیں لے گا، کیونکہ اللہ نہیں لے گا، لیکن اللہ نے جو امانت دیا ہے، تو ہم کو آج کا کلاس کا مطلب یہ جو پچھلے کلاس میں بتلایا کہ روح آرام کر رہا ہے، تو اس کو سومالی نہیں کرنا ہے، اس کو کاہل نہیں بنانا ہے، اس کو ایک ولی اللہ بنا، اس کو نماز ہے، اس کو روزہ ہے، اس کو حج ہے، اس کو زکوٰۃ ہے، اس کو صدقہ ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین نے یعنی غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے مریدوں مت گھبراؤ، میرے مریدوں مت گھبراؤ، کیونکہ ہمارا اولی اللہ، ہمارے پیر کامل سرکار زندہ نواز نے اتنا اعلیٰ مقام سے نوازا کہ قرآن حدیث کے مطابق اقرار باللسان تصدیق بالقلب، جو بات زبان سے کی اس کا بھی مکمل کیا، اور اسی طرح قلب کی سے بھی مکمل کرا کر روح کا بھی ذکر ہم کو سکھایا گیا۔ ہم کو کس بات کا ڈر نہیں ہے، جو غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے مریدوں مت گھبراؤ، کیونکہ ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر حال میں ہم کلمہ پڑھیں گے، وہ وحدانیت اور رسالت کا جو ترانہ ہمیشہ اپنے سانسوں میں سجائیں گے، اپنے روح سے اقرار کریں گے، اور وہ مقام کو ہم پائیں گے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ فاضل بریلی بھی کہتے ہیں قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، وہ قدرت نما کہتے ہیں کہ میرے مریدوں مت گھبراؤ، تو کیسا نہیں گھبراؤ، کیونکہ ہمارے سرکار زندہ نواز نے وہ کلمہ عطا کیا، یعنی زبان میں بھی کلمہ عطا کیا، یعنی روح دل میں بھی عطا کیا، روح میں بھی عطا کیا۔ آج دنیا میں تو لوگ جو زبان میں عطا کرنے والے ہیں، کوئی کافی لوگوں کو دل کا بھی معلوم نہیں، روح کا بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا صدقہ ہے، جو مکمل کلمہ، جو قرآن میں نہیں وہ کلمہ، توریت میں نہیں ہے کلمہ، زبور میں نہیں ہے کلمہ، انجیل میں نہیں ہے کلمہ، اور 110 صحیفے میں نہیں ہے کلمہ، وہ مکمل کلمہ، وہ کہاں ہے کلمہ؟ اللہ کے تخت کے اوپر لکھا ہوا ہے مکمل کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکمل کلمہ میرے اولی اللہ نے، میرے پیر کامل نے ہم کو عطا کیا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس کے لیے جب بھی ہمیں قف سے انصری سے چھوٹنا پڑے گا تو ہمیں نقصان میں نہیں رہیں گے۔ ہاں بس یہ سوچ دے رہا ہوں، یہ صوفی ٹاک کے اندر پوائنٹ دے رہا ہوں کہ ہمارے آنکھوں میں کوئی غلط نہ ہونا چاہیے۔ پیر و پاک و صفاق، انہیں جب تک نہ ملا قلب کو ویرا دیکھا۔ اب جو یہ پیر مل گئے ہیں تو پیر ملنے کے بعد اب قلب ویرا نہیں ہے، ہم آشنا ہے زبان کے راز سے بھی، ہم آشنا ہے دل کے راز سے بھی، ہم آشنا ہے روح کے راز سے بھی۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اب ہمارا یہ صوفی ٹاک کے اندر اور صوفی پوائنٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے آنکھوں سے غلط نہ دیکھے، ہمارے کانوں سے غلط نہ سنے، ہمارے زبان سے غلط نہ بولے، ہمارے دل میں غلط نہ سوچے، اور ہمارے ہاتھ اور پیر میں غلط پر نہ چلے۔ یہ ہے احکام جو طریقت، یہ احکام طریقت پہ چلنے والا ہی وہ کما حق کا مالک ہوگا، اور کما حق کا مالک ہی اللہ کہلائے گا۔ اس کے لیے صوفی بنانے کا مقصد یہ ہمارا یہی ہے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دوست بننا ہے، اور اسماعیل ذبیح اللہ بننا ہے، قربانی کے لیے تیار ہونا ہے۔ اس کے لیے پیر کی ہر بات کو ہم کو ماننا پڑے گا۔ اس کے لیے کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، یا رب میری آہوں میں اتنا تو اثر آ جائے کہ سانسوں میں رہے کلمہ اور دم نکل جائے، ایک سانس میں اللہ ہو دوجے میں محمد ہو، گر یہ نہیں ہو سکتا تو جان نکل جائے۔ رہبر کی ضرورت تھی انمول دیا تو نے، رہبر کی ضرورت تھی انمول دیا تو نے، صورت میرے رہبر کی دل میں میرے بس جائے۔ تو ہمیں کیا قربانی کرنا پڑے گا کہ جسی طرح ابلیس کہہ رہا ہے کہ یعنی پیر کا تصور میں غلط ہوگا، یہ غلط ہوگا، وہ غلط ہوگا، کوئی بھی وسوسہ ہو اس کو آپ کو اسماعیل ذبیح اللہ کے جیسا اس کو ہٹانا پڑے گا، ابراہیم علیہ السلام کے جیسا اس کو قربانی دینا پڑے گا، اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ جب
तक नहीं होगा, ये वसवसा होते रहता है कि नमाज पढ़ने का बोले ख्याल तो आता है, लेकिन वहां बोलते नहीं बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, नहीं उसको काट दीजिए। रोजा रखने का ख्याल आता है, लेकिन बोलते नहीं बाद में करेंगे। ज़कात देने का ख्याल आता है, सदका देने का ख्याल आता है, और आज ही देखिए कि कुर्बानी देने का, कि ये कुर्बानी भी अल्लाह ताला को सबसे कीमती, यानी उस ईद उल अजहा के अंदर सबसे यानी अस्सदक़तु रद्दुल बला के अंदर सदके में सबसे कीमती चीज है जो कुर्बानी, उसको करने वाला। आज तो सब तो इतने तो गरीब तो नहीं है, हर आदमी अगर इसका नियत कर लेगा तो इंशाअल्लाह उस दिन अल्लाह को पसंदीदा अमल आप कर जाओगे, तो वो आपको जरूरी है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं कि इतना पैसा लग जाएगा, उतना पैसा लग जाएगा, लेकिन आप देखिए कि आपके हजारों 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 जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, और अल्लाह के नजदीक आप मुकर्रब बंदे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खास बंदे कहलाओगे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहलाओगे। लेकिन इब्लीस बोलता नहीं, क्यों, कि मेरा बहुत कर्ज पड़ा हुआ है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। कुछ लोग तो ये नहीं होना चाहिए, तो अपने ख्याल को बदलना है, तो सुबह यही देने का मकसद है। और दूसरा बोलने का मकसद ये कि हमारे रूह के अंदर जब अल्लाह ने रूह ही दिया तो एक पाक सफ़ाफ दिया, लेकिन हम ये दुनिया के अंदर गुनाह में मलूस होकर इन्हीं उस रूह को जो है परगंदा किए थे, लेकिन हमको पीर मिला और पीर ने हमको उसको आला उला कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हम और भी नूर नला नूर हो गए। अब पीर मिलने के बाद भी हम जो है पीर अपने को हमेशा के नफ्स में शैतान वसवसा कर रहेगा, तो क्या होगा, तो आपके पीरी मुरीदी का काम आएगी। तो आप मुरीद से आपको सूफी बनना है, पाक होना है। आज हमारे दिलों में मैं देख रहा हूँ बहुत गंदगी भरा हुआ है, ये गंदगी को खात्मा करना है। जब तक आप खात्मा ना करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए ऐ मेरे आशिकान औलिल्लाह, सरकार जिंदा नवाज के चाहने वालों, अपने बुजुर्गान दीन के अकाबिरीन औलिल्लाह के नक्शे कदम पर चले। अपने अकाबिरीन औलिल्लाह के नक्शे कदम पे चलने वाला ही वो आला मकाम को पहुंचेगा, और जो आला मकाम को पहुंचेगा ही वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। तो इसके लिए आज आपके ये बात को मैं यहाँ पर पहुंच रहा हूँ। इंशाअल्लाह अब आपके सामने अगले क्लास में इसी तरह रूह के अगला स्टेज के बारे में, जो है अगला जो है मकाम के बारे में आपके सामने आपको जो है पेश किया जाएगा। इस तरह पिछले क्लास के अंदर बताए थे कि आपको रूह को किस तरह हयात करना है, यानी रूह को मुर्दा नहीं करना है। और आज के क्लास में हमने बताया कि जैसा पीर ने वो रूह को जिंदा करके कलमे वाला बनाया, कलमे वाला बनाया, हमको हर वक्त उस रूह को कलमे वाला बनाना है। पीर कहते हैं कि कलमे वाला बनाओ। हम तो अब जब कोई लोग सोचते हैं कि मुरीद बनाना वो तो खिदमत कहलाएगा, है ना, यहाँ कलमे वाला बनना है। तो कलमे वाले का राज यही है कि हमारे घर में रहने वाला वो रूहुल्लाह, उसको कलमे वाला बनाना है। वो कलमे वाला बन जाएगा तो ये जिस्म नूरुल्लाह बन जाएगा, ये जबान लिसानुल्लाह बन जाएगा, ये आंख बसीरुल्लाह बन जाएगा, ये कान समीउल्लाह बन जाएगा, ये हाथ यदुल्लाह बन जाएगा, और उसका पूरा जिस्म वलीउल्लाह बन जाएगा। तो इसके लिए अगर हमने मुरीद बनने के बाद भी शैतानी काम कर रहे हैं और अपने वसवसा में पड़े हुए हैं तो वलीउल्लाह नहीं बनोगे। तो आज का क्लास का मकसद यही है। अब इसके अगले हिस्से का इंशाअल्लाह अगले क्लास के अंदर आपके सामने जो है बयान होगा। दुआ करते हैं कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, और इस बात को अच्छी लगी हो तो तमाम को आपके चाहने वालों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जो बात हमने किया हमको भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।